نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اور انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش اور گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے، بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی یہود کا ہی ذکر ہے، لیکن یہ یہود کا وہ گروہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 16 میں ہوا ہے۔ اس پہ میں نے بہت تفصیل سے عرض کر دیا ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور یہود کا ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو مسلمانوں کی مجالس میں آتے تو کہتے کہ مومن تو ہم بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر ہمارا بھی ایمان ہے، پھر ہم مسلمان ہمیں مومن کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ بات وہ اس ذہنی تحفظ کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد اور ان کی پیش کردہ کتاب کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر ہمارے پیغمبر اور ہماری کتاب بھی تو اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ عام مسلمان ان کی اس طرح کی باتوں سے دھوکے میں پڑ جاتے تھے اور ان سے ایک قسم کے حسن ظن میں مبتلا ہو جاتے۔ چنانچہ اسی بنا پر قرآن نے ان کی اس بات کی مخادعت سے تعبیر کیا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سیدھے سیدھے مسلمانوں کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اقرار کیوں نہیں کرتے، تو اس پر برہم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم ملک میں صلح اور امن چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان اگر کسی کو پیغمبر ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، لیکن ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری قرار نہ دیں، اس کو مانے بغیر ہمارا دینی مقام اور مرتبہ تسلیم کریں۔ آج آپ یہ اندازہ فرما لیں، سب سے جو اہم ترین ان آیات مقدسات میں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہود کی سب سے زیادہ پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کو اتنا اچھا کر کے اور اتنا حسین اور خوبصورت اور اتنا کامیاب کر کے ہم مسلمان بتائیں کہ جناب ان کا تو آخرت بھی کامیاب ہوگی، ان کا دین بھی کامیاب ہو گیا، ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، اگر کوئی برباد ہوا ہے تو مسلمان خراب ہوا ہے۔ ان آیات میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ وہ یہ تسلیم کروا لیں، یہ آپ سے منوا لیں کہ مسلمان ناکام ہے، یہودی کامیاب ہے۔ قبلہ آپ یہ بتائیں، آج اسی وقت اللہ تعالیٰ دنیا کا جو نظام ہے وہ ٹھپ کر دے، ختم کر دے۔ اس حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس خطے میں میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغی پیغام ان تک نہیں پہنچا، یعنی حضور کی رسالت کا پیغام ہر ایک خطہ زمین تک پہنچ چکا ہے، وہ جنگل کیا، وہ بیابان کیا، وہ صحرا کیا، وہ ہر ایک جگہ پر یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج ایمان سے بتائیں، اس کے بعد جب اللہ اب قیامت والے دن کھڑا کرے گا تو کامیاب کون ہوں گے؟ قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے حضور کے آنے کے بعد چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے دنیا کا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایمان کی دولت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی سنوائی نہیں ہے، ختم، چھٹی۔ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔
مسلمان وہ گناہگار ہو سکتا ہے، وہ سست ہو سکتا ہے، نماز میں سستی کر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کا منکر نہیں ہو سکتا۔ احکامات الہیہ میں سستی کر جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن احکامات الہیہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سراسر یکسر ہی منکر ہیں حضور کے، مانتے ہی نہیں۔ بھئی ایک چیز جس وقت آپ کو پتہ ہے حق ہے، برحق ہے، اب یہاں سے جو انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا ہم نہیں تمہارے ساتھ، ہمارا دینی مقام اور مرتبہ تم تسلیم نہیں کر سکتے؟ اور اس کی وجہ کیا بتائی یہودیوں نے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا دینی مقام اور مرتبہ تسلیم نہیں کرو گے تو ملک کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، دنگے ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ آپ ذرا نا جی تھوڑا سا پیچھے جائیں، سن 40-45 کے زمانے میں، کہ مذکورہ بالا آیات کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشتراک ایمان کا وہی نظریہ ہے جو وحدت ادیان کے عنوان سے تقسیم ہند سے پہلے ہمارے ملک میں بھی پیش ہو چکا ہے، اور اب بھی وقتاً فوقتاً صدائے بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے۔ زیر بحث آیات میں یہود کے اسی گروہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب یہ تمہاری مجالس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ جس کفر کے ساتھ وہ آتے ہیں اسی کفر کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ ایمان نہ داخل ہوتے وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے نہ نکلتے وقت، بس تمہارے سامنے دعویٰ کر کے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دلوں میں ان کے جو کچھ ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب یہ دیکھیں نا جی، وہ میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ جب پاکستان کی تحریک چلی نا جی، تو بڑے بڑے مولویوں نے، حرام خوروں نے، بڑے بڑے حرام خوروں نے وہ فتویٰ دیا کہ جو پاکستان کی تحریک میں شامل ہوگا وہ مسلمان نہیں، اور پاکستان کو ایک وہ پلیتستان کہتے تھے، نا پاکستان کہتے تھے۔ کتابیں موجود ہیں جی کہ کفر کے فتوے دیا، اور انہوں نے بالکل کانگریس کا مکمل طور پہ ساتھ دیا کہ یہ بھی جناب امن چاہتے ہیں، یہ بھی ہم پاکستان بننے کے بالکل حق میں نہیں ہیں۔ آج انہی حرام خوروں کی اولاد ملک پاکستان کے اندر کلیدی سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہی حرام خوروں، نام نہاد مفتی، نام نہاد مفسر، نام نہاد ملا، جنہوں نے پاکستان کی تحریک کا اور پاکستان کے خلاف جنہوں نے کاروائیاں کیں، فتوے جاری کیے، تحریکیں کیں، آج تک ان کی گندی اولاد کہتی ہے پاکستان کے بننے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اور ظالم کے بچوں، تم اتنے ہی زیادہ ان کے وفادار ہو گئے ہو، اتنے زیادہ۔ اگر پاکستان تمہیں اتنا پسند نہیں تھا، پاکستان کی تحریک تمہیں پسند نہیں تھی، پھر آ کے پاکستان میں ہی کیوں بسے؟ پاکستان میں تمہاری اولادوں نے آ کے پھر کلیدی سیٹیں کیوں لی؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، انہیں ہندوستان میں دفع ہو جاؤ جہاں پر آج مسلمانوں کے اوپر وہ ظلموں سے۔ میں رات کو حضرت دہیہ کلبی کا واقعہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت دہیہ کلبی یہ وہ بندہ ہے جو عرب کے اندر خوبصورت اور حسین ترین شخص تھا، اور جب ایمان لایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ عرض کی کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اور میں نے اپنی قوم کی ہزاروں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے انتہا اس وقت ہو گئی یا رسول اللہ جب اس سے بھی بڑا میں جرم کر بیٹھا، کیا یہ جو بیٹیوں کو درگور کرنے کا گناہ ہے اللہ معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، جو ہو گیا کفر کے زمانے میں ہو گیا، اب کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا اللہ میرا ایک گناہ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ کہنے لگے وہ کیا؟ سناؤ۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نا جب گیا کاروبار کے سلسلے میں، اس وقت لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، 2-2 4-4 سال کے، 5-5 سال، تو جاتی مرتبہ میری بیوی حاملہ ہو گئی اور اس کو بیٹی پیدا ہوئی۔ میں جب واپس آیا اور آ کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، 7 سال کے بعد آیا تو ایک بچی سامنے آئی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں۔ تو دہیہ کلبی کہنے لگے مالک تو میں ہوں۔ تو جب آگے ہوئے دھکا دے کے اس کو پرے پھینکا، اور وہ کہتے ہیں جس وقت انہوں نے بتایا نا کہ میں ہوں تو وہ چھوٹی سی بچی دوڑ کے ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگے بابا بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں گھر گیا, میں نے عورت سے پوچھا, اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا, اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ تیری ہی بیٹی ہے, جب تو گیا تھا میں حاملہ تھی اور یہ اب بڑی ہو چکی ہے. اس نے کہا تم نے اس کو گھر میں کیوں رکھا ہے؟ چلو جلدی کرو, میں اس کو زندہ درگور کروں گا. میری قوم مجھے کیا کہے گی؟ میری قوم تو مجھے ویسے نہیں جینے دے گی کہ ہماری بیٹیوں کی جب بات آئی ہے اس وقت تو تو نے درگور کر دی, اور جب تیرے اوپر بات آئی ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے. کہنے لگے کہ میں جناب تیار ہوا, میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا. میری بیٹی کہنے لگے بابا آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, کھلونے لے کے دیں گے آپ مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہیں, آپ مجھے باہر سیر کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. بڑی خوش ہو گئی, ہاں بابا جی آئے ہیں, میرا باپ آیا ہے اور مجھے جناب باہر سیر کروانے کے لیے لے جا رہا ہے, مجھے کھلونے لے کے دینے کے. بابا میں یہ بھی لوں گی, میں یہ بھی لوں گی, یہ بھی لوں گی, میں نانی کے گھر بھی جاؤں گی, میں ادھر بھی جاؤں گی. بڑا دن حضرت دہیہ کل بھی رونے لگ گئے. جیسے وہ واقعہ سنا رہے ہیں حضور کے بھی اشک جاری. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں تو کبھی میرے ہاتھ چومتی ہے, کبھی میرا چہرہ چومتی ہے, کبھی گلے میں, جس طرح بچے گلوں میں ان کی عادت ہوتی ہے گلے میں ہاتھ ڈالنا, یا اس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ میرے گلے میں ڈالتی ہے, میرے ہاتھوں کو چومتی ہے. لیکن میں جب چلا تو میں ایک جب کھلے میدان کے اندر آیا, وہ ہنستی ہوئی کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی, مجھ سے باتیں کر رہی. میں نے میدان کے اندر وہ نا جی گڑھا کھودنا شروع کر دیا, قبر کھودنی شروع کر دی. اور یا رسول اللہ میں نے نا جی جیسے گڑھا کھودنا شروع کیا تو میرے چہرے پہ مٹی آ جائے, تو وہ آئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے چہرے سے مٹی بھی ہٹائے, پسینہ بھی ہٹائے, اور کہے کہ بابا آپ دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ دھوپ میں کام نہ کریں, آپ مٹی آپ کے چہرے پہ آ رہی ہے, آپ کے بالوں پہ آ رہی ہے, بابا سائڈ پہ چھاؤں میں آ جاؤ, بابا چھاؤں میں آ جاؤ. کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا کھود لیا, میرے قریب آئی, میں نے دھکا دیا اس کو گڑھے میں جا کے. کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سمجھا کہ میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی. مٹی ڈالتے ڈالتے جب یہاں تک آئی نا تو کہنے لگی بابا میں آپ سے کھلونے بھی نہیں مانگوں گی, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے کہیں بازار لے کے جاؤ, کوئی کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں مانگوں گی, بابا مجھے زندہ نام درگور کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک آئے نا اور اس کو پتہ چلا اب میرا باپ زندہ نہیں چھوڑے گا, تو اس نے اس وقت کہا کہ اے رب کریم میں نے سن رکھا ہے کہ اب تو ایسا اپنا نبی بھیجنے والا ہے جو زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچائے گا. کہنے لگی کہ حضرت دہیہ کل بھی کہتے ہیں, رو رہے وہ بھی تو حضور کبھی یہی کیفیت ہے. اللہ اکبر. کہنے کہ یا رسول اللہ, وہ کہہ رہی تھی یا اللہ اب بھیج دے, اب بہت ہو گئی, بہت سی بچیاں جو ہے اب دفن ہو گئی, مولا اب وہ جو زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچانے والا نبی ہے, یا اللہ اب وہ نبی بھیجے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہا اس بچی نے؟ یا رسول اللہ یہ کہا. یا رسول اللہ پھر میں نے اس بچی کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا, میرے دل میں ایک قطرہ رحم نہیں آیا, میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دی. جب اس کو پتہ چل گیا تھا باپ نہیں چھوڑنے والا تو اس نے مالک سے صدائیں کی, یا رسول اللہ مجھے وہ منظر یاد ہے, کیا آپ کا رب یہ میری غلطی معاف کر دے گا؟ حضور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو گئی. حضور نے کہا پھر واقعہ سناؤ. پھر سنایا گیا, حضور پھر روئے, کہا پھر سناؤ. 3 دفعہ جب واقعہ سنایا حضور کا رو 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 کے برا حال, داڑھی شریف تر ہو گئی, صحابہ بھی روئے جائے. صحابہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ دہیا بس کر دے, کیا کرنا چاہتا ہے تو حضور کے ساتھ, کیوں حضور کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے؟ یار اللہ کا وہ نبی جس کی معصوم بچیوں نے صدائیں دی تھیں, یا اللہ وہ نبی بھیج. وہ نبی آنے کے بعد اس نبی کے پیروکار وہ کفرستان میں ہندوستان کے اندر آج بھی بچیاں زندہ درگور نہیں کروا رہے. یار صدیوں پہلے کا کافر, اس کے اور آج کے کافر میں کوئی رویے میں فرق آیا ہے؟ آج مسلمان وہ کس منہ سے یار پہلے کفر کے فتوے دے کے پھر اسی ملک کے اوپر جناب راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس حرام خوری کی تو انتہا ہو چکی ہے, ہماری آج بھی اسی طرح بچیاں صدائیں دے رہی ہیں. یا اللہ تیرا وہ نبی آ چکا ہے جو ہماری عزتوں کو محافظ تھا, لیکن اب محمد بن قاسم کدھر ہیں, اب خالد بن ولید کدھر ہیں, اب وہ بچے کدھر ہیں, وہ 16-17 سال کے جوان جو بر صغیر کی تقدیروں کو پلٹ کے رکھ دیتے تھے, وہ آج کدھر گئے؟ ان یہودیوں کو پتہ ہے کہ جناب آج ہم نے مسلمان کو ایسا کر دیا ہے کہ مسلمان اب چوں بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارا بھی تو نبی اللہ کا نبی ہے, ہماری کتاب بھی تو اللہ کی کتاب ہے,
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عمر فاروق اعظم تورات کا پرچہ پڑھ رہے تھے، تو کریمہ کجی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے، تو اتنا جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایسے مکہ مارا، وہ تجھے پتہ نہیں اللہ کے حبیب کا عالم کیا ہو چکا ہے جلال کے اندر۔ فوراً گھٹنے پہ کھڑے ہو گئے، گھٹنوں پہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو صرف تورات کا پرچہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر موجود ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی آج میرا قرآن پڑھتے، اپنی کتاب تورات کو نہ تلاوت کرتے۔ تو کون ہوتا ہے؟ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، اور ہم قرآن کے سچی کتاب ہونے پر ایمان لے آئے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ ہر ایک، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ وہ سارے نظام چلانا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کیوں کر دیتا؟ بھائی ان کو ختم کر ہی اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اب نظام چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا، اب کتاب چلے گی تو قرآن چلے گی، بس باقی سب ختم کر دیے، کوئی کتاب زندہ نہیں رہنے دی۔ یار افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج بھی ہماری مائیں بہنیں اس بات کو لے کے رو رہی ہیں۔ وہ رحمت للعالمین تو آ چکے ہیں، ان کا نظام تو آ چکا ہے، اب اس کے وارث کدھر ہے؟ یار ہم سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم آج اگر اپنی بچیوں کی، اپنی ماؤں کی عزتوں کے محافظ بھی نہیں بن سکتے نا، تو پھر حضور ابھی پھر یہی حال ہوگا کہ صفحہ ہستی سے ہمارا نام مٹنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ رب سونے نے نا جی اسلام کو کبھی کسی کا محتاج ہونا ہی نہیں دی، وہ ہر دور میں اپنے حبیب کا جھنڈا اونچا ہی رکھتا ہے۔ اگر آج ہم نہ انسان کے بچے بنے، ہم نے آج اللہ اور اس کے رسول کا نظام کا ساتھ نہ دیا، ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اگر سرگرم نہ ہوئے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر پھر ایسی قوم لے کے آئے گا جو حبیب کا نظام بھی لے کے آئے گی، جو کفر کے ساتھ وہ انتقام بھی لینا شروع کرے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔